فقہ کے لغوی معنی کسی بات کو جاننے اور سمجھنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں کم سے کم 2 موقعوں پہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا۔ اس مناسبت سے احکام شریعہ کے علم کو بھی فقہ سے تعبیر کیا گیا۔ ابتداءً شریعت کے تمام احکام کے جاننے کو فقہ کہا جاتا تھا، خواہ عقائد ہوں یا اخلاق اور عبادات ہوں یا معاملات۔ قرآن و حدیث میں بھی اس معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ توبہ، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سبھی کوچ کر جائیں، تو کیوں نہ ان میں سے ایک گروہ نے کوچ کیا تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بہتری چاہتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفہوم میں اسی وسعت کے لحاظ سے ان الفاظ میں فقہ کی تعریف کی ہے کہ انسان کا اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا فقہ ہے۔ اس تعریف میں اس لحاظ سے شریعت کے تمام احکام کو فقہ کے دائرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر جو کتاب تالیف فرمائی ہے یا ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کا نام الفقہ الاکبر ہے۔ بلکہ اسی نام سے عقائد پر ایک کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن دستیاب نہیں۔ بعد میں عقائد کی توضیح اور اخلاقی تربیت نے مستقل فنون کی حیثیت حاصل کر لی، چنانچہ عقائد سے متعلق احکام علم کلام کہلایا اور اخلاق سے متعلق مباحث کو تصوف کا نام دیا گیا۔ ان دونوں فنون کے ماہرین کو بھی مستقل حیثیت حاصل ہو گئی اور انہیں متکلمین اور صوفیہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح اب فقہ میں عملی احکام باقی رہ گئے جو محض اخلاقی حیثیت کے حامل نہیں بلکہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: فقہ عملی شرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ذریعے جاننے کا نام ہے۔ اس تعریف میں جو عملی شرعی احکام کی قید ہے اس کے ذریعے علم کلام اور تصوف کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ اعتقادی اور قلبی احکام دماغ اور ضمیر سے ہوتے ہیں، اعضاء اور جوارح کا عمل ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عملی احکام میں عبادات بھی شامل ہیں اور معاملات بھی، اور تفصیل دلائل کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ کس دلیل شرعی پر مبنی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع پر یا قیاس وغیرہ پر، یا اسی طرح حکم اور دلیل کے درمیان ارتباط کو جاننا بھی فقہ میں شامل ہے۔ اور تعریف جو استدلال کا ذکر ہے اس سے مراد اجتہاد اور غور و فکر ہے۔ تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ مجتہد کا علم ہی اصل میں فقہ ہے۔ مقلدین کو اگر احکام اور ان کے دلائل کا علم ہو تو یہ فقہ نہیں، اس لیے متقدمین میں مجتہد ہی کو فقیہ کہتے تھے۔ بعد کے ادوار میں مقلدین جو مسائل اور ان کے دلائل کا علم رکھتے تھے ان کو بھی فقیہ کہا جانے لگا۔ شرعی احکام سے مکلف کے افعال پر شریعت کی جانب سے جو حکم اور صفت مرتب ہوتی ہے وہ مراد ہے، جیسے کسی عمل کا فرض، واجب، مستحب یا مباح، یا اسی طرح سے حلال، حرام اور مکروہ ہونا۔ اس تفصیل کی روشنی میں فقہ کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے: شرعی حکم جاننے کو فقہ اور جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔